موقع سے ہوا یہ تھا کہ کچھ قبیلے اوس کے اور کچھ قبیلے خزرج کے مسلمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے باتیں آپس میں کر رہے ہیں، جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہودی بوڑھا شخص تھا شماس بن قیس، وہ مسلمانوں کا بڑا کٹر مخالف. آج کل بھی ایسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالف کو ہمیشہ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ اس کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمان کہیں چین سے نہ بیٹھ سکیں، پیار و محبت کی باتیں نہ کر سکیں، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ نہ رہ سکیں. جیسے یہ لوگ زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے دشمنیوں میں زندگیاں گزارتے تھے، ایسے ہی وہ رہا کریں. چنانچہ اس نے ایک نوجوان کو تیار کیا، یہودی نوجوان کو، اور اس کو اس نے کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے یہ جو دو قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے، ان دونوں کے درمیان میں جا کر جنگ بعاث یا جنگ بغاث ان کا تذکرہ کرو، اور ان کو بھڑکانے کے لیے اس وقت جو شعر پڑھا گیا تھا ایک دوسرے کے خلاف، وہ شعر جا کر کے تم پڑھو. چنانچہ وہ نوجوان وہاں جاتا ہے اور جا کر کے مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اور بیٹھتے ہی اس کا تذکرہ وہ چھیڑ دیتا ہے. جیسے ہی تذکرہ چھیڑتا ہے اور شعر پڑھتا ہے، پھر یہ اوس و خزرج والے بالکل متنفر ایک دوسرے کے لیے ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ باضابطہ میدان تیار ہو جاتا ہے. اب اس چیز کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر صحابہ کو، مہاجر صحابہ سے مراد وہ صحابہ جو مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پہنچے. کہاں پہنچے؟ جہاں یہ اوس اور خزرج کے یہ لوگ آپس میں ان کی وجہ سے لڑنے لگ گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے. اوس والے سے اور خزرج والے سے کہتے ہیں کہ کیا تم پھر اسی جاہلیت کے نعرے پر آ گئے ہو جو تم زمانے جاہلیت میں نعرہ دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکنے اور بھڑکانے کی باتیں کیا کرتے تھے؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ گئے ہو، جبکہ میں اس کا رسول ابھی تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں بڑی تاثیر ہوا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بولا کرتے تھے تو دلوں کو چھید کر دیا کرتی تھی وہ باتیں، عقل و دماغ کو حیران اور پریشان کر دیا کرتی تھی وہ باتیں. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سہم گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ بات پتا ہے کہ رسول کی ناراضگی کا مطلب دنیا کا تباہ ہو جانا اور آخرت کا برباد ہو جانا ہے. وہ انسان پھر دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں تو ناکام ہے ہی ہے وہ. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ اسی وقت فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم آئندہ نہیں لڑیں گے. عزیزان محترم، اب آپ کو ایک بات یہاں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا تھا وہ شعر اور کیا تھی وہ بات کہ ذرا سی جا کر اس نے وہاں اس بات کا تذکرہ کیا اور یہ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی صحابہ ہیں اوس اور خزرج والے جنہوں نے مہاجر صحابہ کے لیے اپنی 4 بیویوں میں سے 2 کو طلاق دیا، 2 بیویوں والے نے 1 بیوی کو طلاق دیا، اور کسی نے اپنے کھیت میں مہاجر صحابہ کو حصہ دیا، اپنے مکان میں ان کو حصہ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی بھائی چارگی برادرہوڈ کو دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی ہے. ان صحابہ کے درمیان میں آخر کسی غیر نے آ کر ایک چنگاری لگائی اور وہ فوراً بھڑک گئے. عزیزان محترم، اصل میں ایک جنگ کا تذکرہ آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، اور وہ جنگ کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے 5 سال پہلے کا ہے. اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ جنگ ہے جنگ بعاث. جنگ بعاث، جنگ بعاث اصل میں بعاث ایک جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے. جیسے جنگ بدر ہم کہتے ہیں، بدر ہے کیا؟ جگہ کا نام ہے. احد جگہ کا نام ہے. تو جس جگہ پر جنگ ہوئی تھی اسی جگہ کو جنگ کا نام دے دیا گیا. تو ایسے جنگ بعاث ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی. اور یہ جنگ 3 پیڑھیوں نے لڑی ہے. 120 سال تک خزرج والے اور اوس والے آپس میں لڑتے رہے ہیں. 120 سال، 120 دن میں نہیں کہہ رہا ہوں، 120 سال کہہ رہا ہوں. 120 سال، کم سے کم 3 پیڑھیوں نے یہ لڑائی لڑی ہے. اور اتنی جانیں اس کے اندر، اتنی جانیں گئی ہیں کہ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سردار، ان کے جو قبیلے کے بڑے بڑے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، سب اس کے اندر کام آ گئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے تقریباً 4 سال 5 سال پہلے جنگ ہوئی تھی، جس کے اندر بڑے بڑے مارے جا چکے تھے سردار قسم کے. روایت میں آتا ہے کہ اب اوس اور خزرج کے نوجوان ہی صرف بچے ہوئے تھے، باقی ان کے جتنے بھی ادھیڑ عمر کے جو ذمہ دار قسم کے ہوا کرتے تھے وہ سب جنگ کے اندر مارے جا چکے. روایتوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے خزرج والوں کو فتح ہوئی تھی، بعد میں اسید ابن حذیر، یہ حضرت اسید صحابی ہیں، ان کے والد حذیر ہوا کرتے تھے، وہ قبیلے اوس کے سرداروں میں ہوا کرتے تھے. جب ان کو لگا کہ ہم ہارنے والے ہیں تو انہوں نے پھر دوبارہ جنگ کی تیاری کی، نوجوانوں کو بھڑکایا، اپنے لوگوں کو تیار کیا، اور پھر میدان جنگ میں دوبارہ وہ اترے ہیں. تو دوسری مرتبہ اوس والوں کو فتح حاصل ہوئی اور وہ لوگ جیت گئے.
الغرض یہ پوری کہانی چلی تھی. اب 120 سالہ جو لڑائی تھی، 120 سالہ جو دشمنی تھی، 120 سالہ جو نفرت، جو اولاد در اولاد، نسل در نسل وہ دلوں کے اندر پنپتی رہتی تھی، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے اللہ نے ختم کر دیا تھا. اللہ نے ختم کر دیا تھا. اب قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، تمہارے دلوں کے اندر نفرت ہوا کرتی تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دیا. اور یہ محبت کس کی وجہ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئی. چنانچہ یہ حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہوئی، اور 120 سالہ جو جنگ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. اسی 120 سالہ جنگ کو بھڑکانے کا کام شماس ابن قیس نے اپنے یہودی نوجوان کے ذریعے سے کرایا تھا. یہ پوری کہانی چلی تھی. اسی موقع سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، اے یہودیو، تم اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم کو تمہاری توریت نے یہ بات پڑھا رکھی ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اور تم ان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. آج وہ نبی آ چکا ہے. جب وہ نبی آ چکا ہے جس کا انتظار تم خود اپنی توریت کے اعتبار سے کرتے تھے، تمہارے نبی نے تم کو بتلایا تھا، حضرت عیسیٰ نے ان کی بشارت دی تھی، تو اب آنے کے بعد تم کو ان کی اتباع کرنا چاہیے تھا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے تھا، ان کے اوپر تم کو ایمان لانا چاہیے تھا. لیکن اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ انکار کر رہے ہو، تم محمد کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے گویا فرمان کا تم انکار کر رہے ہو. آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور پھر آگے جو اللہ نے کہا ہے واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہارے جو یہ اعمال ہیں، یہ جو حرکتیں ہیں، ان حرکتوں سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین واقف نہیں ہے. اللہ گواہ ہے اور دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو. اللہ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے. نفاق مدینے میں تھا، نفاق مکۃ المکرمہ میں نہیں تھا، اور یہ نفاق یہودیوں کی طرف سے پیش کیا گیا تھا. ایک عمل یہودیوں نے، عبداللہ ابن ابی کے جو خاندان والے تھے، انہوں نے یہ شروع کیا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی